برہم تھی طبیعت کی سرے نہر فراق. شعر سن لینا یار ورنہ مجھے تکلیف ہو جائے. اتنی برہم تھی طبیعت کی سرے نہر فراق, پیاس کی تیغ سے پانی کا گلا کاٹ دیا. پیاس کی. ایک ہفتے کے بعد سمجھ میں آئے تب سبحان اللہ کہیے گا, مجھے کوئی فکر نہیں. آپ سمجھ رہے, لیکن شعر میں نے اچھا پڑھا. آتش کے شہر میں ہوگی شکست پانی کو, ہر ایک ورق پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے, اور بچانا ہے اگر پردہ کنیز صحرا کا, ردا پہ حضرت عباس لکھ دیا جائے. بچانا ہے اگر پردہ کنیز صحرا کا, ردا پہ حضرت عباس لکھ دیا جائے. حضرات بہت اچھی شاعری حضرت شعیب اظہری صاحب سے آپ نے سماعت کی, ان کی خوبصورت آواز میں. چونکہ اب یہ وقت میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ سبکری شخصیت کے حضور پہنچوں جس کی رگوں میں مولا حسین کا خون گردش کرتا ہے. آپ اگر صدیق اکبر کی صداقت کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں, فاروق اعظم کے عدالت کے تیور دیکھنا چاہتے ہیں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی کرنوں سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, حضرت ابو ذر غفاری کی مستی اور قلندری دیکھنا چاہتے ہیں, حضرت سلمان فارسی کی دور اندیشی کا آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, حضرت بلال حبشی کی محبت کے اٹوٹ سکوں کو اپنی ذہنیت کے مملکت میں آپ کھنکتے ہوئے محسوس کرنا چاہتے ہیں, اعلیٰ حضرت سرکار کا عشق جن کے ہاں پروان چاہتا ہو, اس ذات اس شخصیت کو مفکر ملت مدبر قوم حضرت علامہ مولانا سید فیض حسن صفوی دامت برکاتہم القدسیہ کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت کے حضور التماس کرتا ہوں حضرت کرسی خطابت کو زینت بخشے اور ہم سامعین کو شاد شام فرمائے. ایک شعر میں کہہ دوں اگر اجازت ہو تو, اور پھر حضرت تشریف لے آئیں گے. نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ, نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ, نہیں تو ملتا نہ کونین میں کسی کا پتہ. یہ کونوں شعر نبی کے نور سے روشن ہوا, یہ میرے عقیدے کا شعر ہے. نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ, نہیں تو ملتا نہ کونین میں کسی کا پتہ, اور پتہ جو میرے ابو بکر کا عمر کا ہے. سنیے گا, پتہ جو میرے نبی, پتہ جو میرے ابو بکر کا عمر کا ہے, قسم خدا کی وہی ہے میرے نبی کا پتہ, قسم خدا کی وہی ہے میرے نبی کا پتہ. اور میاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ عالم سے, میاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ عالم سے. یہ بھنگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا پتہ. آپ سمجھ رہی نا میری بات کو. بہت سے لوگ اپنے آپ کو مولائی کہہ رہے لیکن انہیں پتہ نہیں کہ مولائی ہوتے کیسے. الحمدللہ سچے مولائی تو ہم اہل سنت والے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. بہادری کے پرسکار کا سنو مطلب, علی کے نام کے تمغے لگائے جاتے ہیں, خلود قوم جلاتی ہے اپنے مردوں کو, ہمارے پاس منافق جلائے جاتے ہیں, ہم اپنے طرف سے بنتے نہیں ہیں مولائی, رسول پاک کے در سے بنائے جاتے ہیں. آئیے محبت و احترام کے ساتھ ایک نعرہ بلند کیجئے اور سید صاحب قبلہ کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تھک گئے آپ, تھک گئے ایسا لگ رہا ہے مجھے. یہ کرسی آگے خالی ہو گئی ہے, اپنے بھائیوں سے گزارش کریں گے آل رسول کی زیارت آپ قریب سے آ کر سکتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خواجہ کا ہندوستان, عرص مقدس, صاحب آستانہ, صاحب سجادہ, برادرم پیر زادہ اسلام صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, محافظین مسلک اعلیٰ حضرت. سے منسوب ہے اور ہم اس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. یقیناً ذات کی یہ وہ لمحے ہیں
جب لوگ اپنے بستروں پہ سو رہے ہیں، یہ ہم سب کا نصیب کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بارگاہ کے فیضان کو یوں ہی جاری رکھے، صاحب سجادہ، یہ شورا، یہ علماء، یہ عوام، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس ذکر پر، سننے پر، کرنے کروانے پر بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ نے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اس محفل میں شرکت کی ہوگی، یقیناً اس تب سے اب تک آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطاب، منقبت، ناز، تمام چیزیں بھی سماعت کی ہوں گی۔ تھوڑی دیر کے لیے میرا خطاب ہوگا اور اس کے ہر جملے کو کوشش یہ کریے گا کہ آپ اپنے سینوں میں پیوست کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں ہے روا خون چار یار کا۔ اور یا رسول اللہ، جو شہید کربلا سے ملے وہ شجرہ نور کا، جو شہید کربلا سے ملے وہ شجرہ نور کا، سیدہ فاطمہ آپ کا تو سارا کنبہ نور کا، سیدہ فاطمہ آپ کا تو سارا کنبہ نور کا، مولا علی کا ہے ہر دلارہ نور کا۔ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور جب اسی نور والے گھرانے کی ترجمانی وارث الاولیاء سرکار عالم پناہ حضرت وارث پاک اعظم اللہ علیہ ذکرہ کی بارگاہ سے کی جاتی ہے تو کچھ یوں ہوتی ہے: میرا دین امبر وارسی، میرا دین امبر وارسی، بخدا ہے عشق محمدی، میرے ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ۔ اور بیدم یہی تو ہے پانچ، بیدم یہی تو ہے پانچ، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان وارث پاک، فیضان وارث پاک، فیضان اولیاء اکرام، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری۔ خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا کہ ذکر علی کا نہیں ہوگا؟ یہ کس نے کہا ذکر علی کا نہیں ہوگا؟ ہم ہیں تو یہ ارماں کبھی پورا نہیں ہوگا۔ شیر بابو اور سنو، یہ اہل بیت کے عاشقوں کی محفل ہے تو یہ شعر بھی سنا دیا جائے کہ ہے مدحت حسین کے عنوان نئے نئے، ہے مدحت حسین کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، ہے مدحت حسین کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، جھولا جھلائیں لوری سنائیں کرے کبھی دربانی، جھولا جھلائیں لوری سنائیں کرے کبھی دربانی، ہے قلب جبریل کے ارمان نئے نئے، ہے قلب جبریل کے ارمان نئے نئے۔ اور ان کی سمجھ میں
حضرت صاحب سے زیادہ کی توجہ، ان کی سمجھ میں علی تم نہ آؤ گے، ان کی سمجھ میں علی تم نہ آؤ گے، جو لوگ ہوئے ہیں ابھی مسلمان ہیں، جو لوگ ہوئے ہیں ان کی سمجھ میں علی تم نہ آؤ گے، جو لوگ ہوئے ہیں ابھی مسلمان نہیں گئے۔ عزیزان گرامی، اللہ کا عظیم احسان اور کروڑا کروڑ کرم کہ اس معبود حقیقی نے ہم سب کو اس عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا جس کی مثال روئے زمین پر کوئی دوسری نہیں ملتی، جس نعمت کے ملنے کے بعد انسان ایک کامل انسان بنتا ہے، جس نعمت کے ملنے کے بعد پھر دنیا کی کسی شے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی، جس نعمت کے ملنے کے بعد انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی، جس نعمت کے ملنے کے بعد بندے کے اندر معبود کا خوف پیدا ہوتا، جس نعمت کے ملنے کے بعد ایک دوسرے کے حقوق مارنے کا ذہن ختم ہو جاتا، جس نعمت کے ملنے کے بعد پڑوسی کے حق بھی نہیں مارے جاتے، جس نعمت کے ملنے کے بعد جس نعمت کے ملنے کے بعد جس نعمت کے ملنے کے بعد انسان ایک کامل اور اچھا انسان بنتا ہے، وہ عظیم نعمت اسلام کی ہے، وہ عظیم نعمت اللہ کے صحابہ کی دین کی ہے، وہ عظیم نعمت اسلام جیسے عظیم مذہب کی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک تمام مذہبوں میں، تمام دینوں میں، تمام دھرموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب مذہب اسلام ہے۔ اسلام اتنا سچا اور اچھا مذہب ہے جو انسان کو ایک کامل انسان بناتا ہے، انسان کو گمراہیت کے دلدل سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لانے والے مذہب کا نام اسلام ہے۔ ہر معصیت، ہر گناہ سے لبریز وجود کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرنے والے مذہب کا نام اسلام ہے۔ کروڑوں کروڑ معبودان باطل کو چھوڑ کر کے ایک خدا کی عبادت کا درس دینے والے مذہب کا نام اسلام ہے۔ انسانیت کو پھیلا کر گمراہیت کو ختم کرنے کے پیغام کو دینے والے اس آفاقی مذہب کا نام اسلام ہے۔ اسلام وہ عظیم مذہب ہے جو آج صدیوں سے اپنی صداقت کی بنیاد پر، اپنی اچھائی کی بنیاد پر اور اپنی تمام تر خوبیوں کی بنیاد پر زمین پر پھیل رہا ہے، جو دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ ہمارا مذہب کسی کے مذہب کو برا نہیں کہتا، ہمارا دین کسی کے دین کو برا نہیں کہتا۔ ہم نے جس نبی کو مانا ہے، جس رسول پہ کلمہ پڑھا ہے، جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اس رسول پہ نازل ہونے والے قرآن میں اللہ فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارا دین ہمیں مبارک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ تو اسلام کے خلاف بکواس کرتا ملے گا، مگر نبی کا کلمہ پڑھنے والا کبھی کسی کے مذہب کو برا کہتا نہیں ملے گا۔ زمانہ اسلام کی عبادت گاہوں کو نشانہ بناتا تو ملے گا، مگر نبی کے کلمہ پڑھنے والے نے کبھی کسی کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑا ہے۔ زمانہ اسلام کے مقدسات کے خلاف بولتا تو ملے گا، مگر رسول اللہ کا ایک امتی کبھی کسی کے مقدسات کے خلاف نہیں بولتا ہے، کیونکہ زمانے کے پاس
نبی کے جیسی ذات موجود نہیں ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس محمد رسول اللہ جیسے ایک ٹیچر موجود ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے زمین پر اللہ کے محبوب کی ذات موجود ہے, جن کی تعلیمات کا یہ اثر ہے کہ اسلام کا دوسرا نام پوری دنیا میں امن والے مذہب کے نام سے جانا جا رہا ہے. اسلام کا پورا دوسرا نام لیجس آف پیس کہلایا جا رہا ہے. اسلام کا دوسرا نام جو ہے, جب آپ کتابوں کی طرف جائیں گے اور ان کی تصنیفوں کو اٹھائیں گے تو پتہ یہ چلے گا صرف مسلمانوں نے ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر قوم نے اسلام کی تعریف کری ہے, دنیا کی ہر برادری نے اسلام کی تعریف کری ہے, اور دنیا کے ہر سماج میں اسلام کی تعریف اس لیے کری ہے کہ جب زمین پر چھوا چھوت کا رواج قائم تھا, جب زمین پر ستی پرتھا جیسی منحوس رسم قائم تھی, جب زمین سے عورت کی طہارت کے لیے, اس سے سبق لینے کے لیے اور عورت کی طہارت کا ایک ایگزام لینے کے لیے, عورت کی طہارت کا ایگزام لینے کے لیے لوگ اگنی پریچھا جیسی منحوس رسموں سے عورت کو گزارتے تھے, اس وقت زمین کا یہ رواج اور حالات ماحول بنا ہوا تھا کہ زمین والے اپنی بیٹیوں کی پیدائش پر غم مناتے تھے, اور بیٹیاں اگر پیدا ہوتی تھی باپ کے لیے سر جھکانے کا سبب بن جاتا تھا. وہ وقت باپ سر جھکا کر کے کہتا تھا بیٹی پیدا ہوئی ہے, وہی باپ اپنی بیٹی کے گردن پہ پیر رکھ کر اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا, زندہ مار دیا کرتا تھا. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس وقت انسان تو زندہ تھے مگر انسانوں کے اندر انسانیت مر چکی تھی, اور جس وقت انسانیت کے مرنے کا عالم یہ تھا کہ غریبوں کے حق کو مارنا لوگ اپنے لیے بہادری کا سبق سمجھتے تھے, اور بہادری کے لیے بہادری کا ایک عظیم محور اور زیور سمجھا کرتے تھے. لوگ فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ میں نے اتنوں کے حق کو مارا ہے, لوگ فخر کے ساتھ کہتے تھے میں نے اپنی اتنی بیٹیوں کو زندہ مار دیا ہے, لوگ فخر کے ساتھ کہتے تھے ہمارے خاندان کی اتنی عورتیں پتی کی چتا پہ ستی کی گئی ہیں. مگر جب یہ دنیا ان منحوس رسم و رواج سے گزر رہی تھی, قربان آمنہ کے اس لال پر, قربان رسول محتشم کی ذات پر, قربان فخر موجود کائنات پر, قربان مظہر رب کبریا پر, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و جلال کا اور اس کی عظمت و رفعت کا جو مظہر پر زمین پر جب آمنہ کے لال 12 ربیع الاول شریف کے مقدس مہینے کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت تشریف لے آئے, مصطفیٰ کی قدم ناز کی برکت تھی کہ جو زمین والے اپنی عورتوں کو پتی کی چتا پر ستی کر رہے تھے, آج وہ عورتیں جو ہے گھروں کی لکشمی بنی دکھائی دے رہی ہے. آج دیکھیے وہی لوگ, وہی باپ ہے جو اپنی بیٹی کے گردن پہ پیر رکھ کر اپنی بیٹی کو زندہ مار دیا کرتا تھا, آج وہی باپ اس لالچ میں بیٹی کی پرورش کر رہا ہے کہ اگر بیٹی کی اچھی پرورش کر دی, بیٹی کو اچھی تعلیم دے دی تو کوئی بخشوائے یا نہ بخشوائے, کوئی کچھ دے یا نہ دے, قیامت میں آمنہ کا لال بخشش کی ذمہ داری لے چکا ہے, قیامت میں آمنہ کا لال ضرور بخشوائے گا. تاریخ بتاتی ہے انسان کو کامل انسان بنایا ہے اسلام نے, اور اسلام کی تعلیمات لوگوں تک نشر و اشاعت کی ہے مصطفیٰ نے, مصطفیٰ کے اہل بیت نے, مصطفیٰ کے گھر والوں نے. اسلام وہ عظیم مذہب ہے کہ جہاں پہ اسلام ہوگا وہاں پہ امن ہوگا, جہاں پہ اسلام ہوگا وہاں شانتی ہوگی, جہاں پہ اسلام ہوگا وہاں پہ سمتا سمانتا کی بات کی جا رہی ہوگی, جہاں پہ اسلام ہوگا وہی سب کا وکاس ہوگا, جہاں پہ اسلام ہوگا وہی سب کا وشواس ہوگا, جہاں پہ اسلام ہوگا وہی سب کا ساتھ ہوگا. اسلام کے بغیر نہ سب کا ساتھ ممکن ہو سکتا ہے, نہ سب کا وشواس ممکن ہو سکتا ہے, اور نہ سب کا وکاس ممکن ہو سکتا ہے. اسلام کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اب کوئی کہے یہ کیسے, اسلام کے بغیر ساتھ کیسے ممکن نہیں, اسلام کے بغیر سب کا ساتھ کیسے ممکن نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے دنیا والوں اپنی تاریخ اٹھا کے ذرا سچائی اور ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, جب تمہاری عورتیں پتی کی چتا پہ جلائی جا رہی تھی ان عورتوں کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ہمارے نبی تھے جو لوگوں کے لیے آئیڈیل بنے ہوئے تھے. عورتوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ یہ چیلنج کر دیا تھا اگر اچھے شوہر بننا چاہتے ہو تو ویسے اپنی بیوی کے ساتھ نہ ہو جیسے نبی حضرت خدیجہ کے ساتھ رہا کرتے ہیں. اگر اچھے باپ بننا چاہتے ہو تو سنو ویسے باپ بنو جیسا بننے کے لیے محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں. اگر اچھے انسان بننا چاہتے ہو
تو محمد رسول اللہ کی تعلیم سے دور رہ کے نہیں بن پاؤ گے۔ دور جہالت میں بھی جس کا لوہا مانا جا رہا تھا وہ ہمارے نبی، جس وقت جہالت کا عالم یہ تھا کہ لوگ ظلم کرنا اپنی بہادری کی دلیل سمجھتے تھے، اس دور جہالت میں بھی لوگوں کو ہدایت کی ذات میں دی ہے، وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب انسان کو دکھ رہے تھے، زمین انسانوں سے تو بھری تھی مگر انسانیت سے خالی ہو چکی تھی، اس وقت انسانیت کا پیغام دینے والے کوئی اور نہیں، مصطفیٰ جان عالم تھے، وہ ہمارے نبی تھے۔ ہمیں فخر اس بات کے اوپر ہے کہ ہم نے اس نبی کا دامن پکڑا ہے، رب العزت کی قسم، جن کے جیسا نہ ہوا تھا، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، مولا والا کا دولہ ہمارا نبی۔ مانگنے والوں منگتوں کو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی یوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ وہ ہمارے نبی کی ذات ہے کہ جن کی تعلیم کو جب زمانے والوں نے اپنا لیا تو نہ وہ ڈوبے، نہ ان کا مشن ڈوبا، نہ ان کا نام ڈوبا۔ مصطفیٰ کی تعلیم کے خلاف بغاوت کا اعلان کرا، اب مصطفیٰ کی تعلیم کے خلاف کھڑے ہونے کی جرات کری، تاریخ بتاتی ہے۔ اسلام کو بدلنے کی جس نے جرات کری، اللہ نے اسے بدل دیا، اسلام ویسا کا ویسا رہا۔ کیا نمرود کا فتنہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا زمین والوں نے؟ کیا شداد کا فتنہ زمین والوں نے نہیں دیکھا؟ کیا فرعون کا فتنہ زمین والوں نے نہیں دیکھا؟ کیا ابو جہل کے ابو جہلیت زمین والوں نے نہیں دیکھی؟ کیا ابو لہب کے ابو لہبیت زمین والوں نے نہیں دیکھی؟ کیا بدر کے میدان میں ان 313 کے مقدس جماعت کے خلاف آنے والے ان ناحق لوگوں کو زمین والوں نے نہ دیکھا؟ تاریخ بتاتی ہے وہ نمرود ہو، نمرود نے جب اسلام کو چیلنج کیا تھا، خدا نے نمرود کو مٹا دیا، اسلام کو باقی رکھا۔ فرعون کو مٹا دیا، اسلام کو باقی رکھا۔ شداد کو مٹا دیا، اسلام کو باقی رکھا۔ قارون کو مٹا دیا، اسلام کو باقی رکھا۔ اور بدر کے میدان میں جب مصطفیٰ کے غلاموں کو چیلنج کیا تھا کہ اسلام جھوٹا مذہب ہے، تو خدا نے ہزاروں جھوٹوں کو مٹا دیا، بدر والے 313 کو باقی رکھا۔ اور ان سب کی شان، اسلام کی امانت، اسلام کی شان، اسلام کی درسگاہ کربلا معلیٰ کی سرزمین پر جب امام حسین کے ساتھ وہ نفوذ قدسیہ پہنچتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ حق والوں کے چہرے کو اللہ نے اتنا روشن کیا کہ جن لوگوں نے اسلام کو بدلنے کی کوشش کری آج ان کی قبروں کے بھی پتہ نہیں ہے۔ اور مگر خدا کی قدرت یہ ہے کہ جس نے اسلام کی حفاظت کے لیے قدم آگے بڑھایا، آج کربلا پہ اس کی حکومت نظر آ رہی ہے، آج دلوں میں ان کی حکومت نظر آ رہی ہے، آج زمین میں ان کی حکومت نظر آ رہی ہے۔ ارے اپنے تو اپنے غیر ان کی تاریخ میں زبان کھولتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہندوستان ہے، یہ بھارت ہے، سمویدھان سے چلتا ہے، عقیدت اور آستھا سے نہیں چلتا ہے۔ اسی بھارت کے جو راشٹر پتا ہیں جنہیں مہاتما گاندھی کہتے ہیں، مہاتما گاندھی سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ کربلا کو پڑھ کر آپ کو کیا اندازہ ہوا؟ کہتے ہیں پوچھتے ہو کربلا کے بعد کا اندازہ تو سنو۔ کربلا کے بعد کربلا کی تعلیمات کو جو میں نے پڑھا، امام حسین کے جذبے کو میں نے پڑھا، تو موہن داس کرم چند گاندھی کو یقین ہو گیا کہ اگر امام حسین جیسے 72 سپاہی میرے پاس ہوتے، ہندوستان کی جنگ کو ہم 72 گھنٹے میں جیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے دیں، ذکر شہید آدم، ذکر شہید آدم، زندہ باد، ذکر شہید کربلا، زندہ باد، ذکر شہید کربلا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ یا رسول رسالت۔ اللہ۔ واہ واہ۔ ہندوستان کا ایک بڑا رول ماڈل ہے سروجنی ناتھ نائیڈو، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں اے لوگوں، اب تک میں نے دنیا میں جس کی بھی تاریخ پڑھا تو پتہ یہ چلا جنگ تلواروں سے جیتی گئی، جنگ بھالے اور ہتھیاروں سے جیتی گئی، مگر جب کربلا کو میں نے پڑھا، اسلام کی درسگاہ میں نے دیکھی، تو مجھے پتہ یہ چلا جنگ جیتنے کے لیے تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، حسین کے صبر کی جیسی ضرورت ہے۔ صبر ہے تو دنیا کی ہر قوم پر فتح حاصل کی جا سکتی اور
ہر دل کو جیتا جا سکتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ تلوار چلانے والے مٹ گئے اور صبر کرنے والے آج بھی باقی نظر آ رہے ہیں. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے پیغمبر اسلام کا گھرانہ. عزیزان گرامی، میں نے کہا تھا نا اسلام کے بغیر سب کا ساتھ کا نعرہ ممکن نہیں ہے. نبی کی تعلیم کے بغیر سب کا وکاس بھی ممکن نہیں ہے. تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ نبی نے جب وکاس کیا تو ایسا وکاس کیا کہ دنیا میں پھر کوئی نہ کر سکا. دنیا میں کوئی وکاس نہیں. نبی نے ہر قوم کو عزت دی، ہر قبیلے کو عزت دی، ہر سماج کو برابری کا درجہ دیا. لوگوں بتاؤ، جس سماج میں چھوا چھوت کی بھاونا پھیلی ہوئی تھی اور سماج میں جب لوور کاسٹ اور اپر کاسٹ کا مزاج بنا ہوا تھا لوگوں کا، اس وقت کون تھا جس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی؟ سب اپنی اپنی تاریخوں کو اٹھا کر ایمانداری سے اگر دنیا سے پوچھا جائے، سب بتاؤ ایمانداری سے، سب کی گردنیں جھک جائیں گی. مگر رب العزت کی قسم ایک مسلمان سر اٹھا کے فخر کے ساتھ کہے گا ہمیں فخر ہے جس وقت چھوا چھوت کی بھاونا کے خلاف آواز اٹھانے کی بات آئی تھی ہمارے نبی نے اٹھائی تھی. ستی پرتھا کے خلاف ہمارے نبی نے آواز اٹھائی تھی اور سمتا سمانتا کی بات سب سے پہلے ہمارے نبی نے کی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین. تاریخ بتاتی ہے کہ نبی نے صرف آزادوں پر رحمت نہیں کری، غلاموں پہ بھی رحمت کری. اس دور میں، جس دور میں غلام کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا تھا؟ غلام کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ انسان ہی نہیں ہے. لوگ اپنے آپ پالے ہوئے جانور سے تو محبت کرتے تھے مگر گھر میں موجود غلام سے محبت نہیں کرتے تھے. غلام کا معاملہ صرف یہ ہوتا تھا کہ غلام کی موت جب آئے گی وہ مر جائے گا، اس سے پہلے جب تک ہے اس سے بوجھا اٹھوایا جائے گا، اس سے کام لیا جائے گا، پیسے بھی نہیں دیے جائیں گے. کھانا دے دیا گیا تو دے دیا گیا، ورنہ وہ بھی نہیں دیا جائے گا. تاریخ اگر اس دور کو اٹھائی جائے گی تو بڑے بڑے غلام بھوک کی وجہ سے مر گئے بڑے بڑے شاہوں کی بارگاہ میں. بڑے بڑے غلام اس وقت کے بڑے بڑے حاکموں کی بارگاہ میں اس لیے مرے، ان کی موت کا سبب ان کی بھوک بنا کرتی تھی. جس دور میں لوگوں پاس کھانے کو پیسہ تو تھا مگر غلاموں کو کھلانے کے لیے روٹیاں میسر نہیں تھی، اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا ساتھ دے کر کے دکھایا تھا، سب کا وکاس کر کے دکھایا تھا، سب کا وشواس جیت کے دکھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں تم تو آزاد ہو مگر میرا ایک غلام ہے جو حقیقت میں غلام ہے مگر دل سے مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہوٹھ موٹے ہیں. نبی فرماتے ہیں ہوٹھ موٹے ہیں، رنگ کالا ہے، حبشہ سے اس کا تعلق ہے. ہوٹھ موٹے ہیں، پہنچ گئے نا، وہ پہنچ گئے نا وہاں پہ. ہوٹھ موٹے ہیں، رنگ کالا ہے، حبشہ سے تعلق ہے، فلاں کے گھر غلام ہے، جاؤ اسے کون آزاد کروائے گا؟ اور سرکار فرماتے سنو، جس نے اسے آزاد کروا دیا اس سے اللہ بھی راضی ہو گیا، اس کا رسول بھی راضی ہو گیا. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں آزاد کرا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آئے. جب جناب حضرت بلال حبشی حضور کی بارگاہ میں آزاد ہو کر کے آئے، جانتے ہو لوگوں نے کہا اے ابوبکر تم نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا، تمہارے نبی کو تو ہم بڑا ذہین سمجھتے تھے، تمہارے نبی نے یہ سودا کرا کہ ایک کالے کو آزاد کروایا، ایک غلام کو آزاد. ایسے غلام جس کو سماج میں کوئی عزت نہیں، جس کے قبیلے کی کوئی عزت نہیں، جس کا رنگ بھی کالا ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں اور اس سماج میں اس قبیلے کی کوئی عزت نہیں ہے، تم لوگ اسے آزاد کرواتے ہو. اب تو صحابہ کرام نے اس وقت جواب یہ دیا تو سنو، ہمارے نبی آئے اس لیے ہیں جنہیں عزت نہ ملی انہیں عزت دے دی جائے، جن کی سماج میں عزت نہ ہو انہیں عزت دلانے کے لیے ہی ہمارے نبی آئے ہیں. اس کی جیتی جاگتی مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مصطفیٰ جب حضرت بلال کو لے کر سماج میں اٹھے ہیں اور لوگوں کے اعتراض کا جب جواب دینے کا وقت آیا، لوگوں نے عجیب عجیب قسم کے اعتراض کرے، کیسے ہیں کہ بلال کو آزاد کرواتے ہیں، اس قبیلے کے لوگوں کو آزاد کرواتے ہیں جن کے سماج میں کوئی عزت نہیں ہے. تو مصطفیٰ نے فرمایا سنو، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم قسم کے اعتراض ہو رہے ہیں، قسم قسم کے جو ہیں وہ بلال کو آزاد کروانے پر لوگ سوال قائم کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے گھاٹے کا سودا کر لیا، کوئی کہہ رہا عقل کا سودا نہیں کرا، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا. مصطفیٰ فرماتے خاموش،
کیا فرماتے ہیں؟ خاموش ہو، کیونکہ رسول عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے. عام لوگوں کی 100 دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلیل کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. عام پوری دنیا کے عقل و فہم نبی کے عقل و فہم کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ تشبیہی نتیجہ ہے عام نبی کے عقل و فہم. یہ وہ وسعت اللہ نے انہیں بخشی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو جانتے کیا جواب؟ جس سماج کو، اس سماج کے لوگوں کو، جس بیک ورلڈ کو لوگ اپنے بغل میں نہیں بٹھالتے تھے، ایک پلیٹ میں کھلاتے نہیں تھے، اپنا بچا ہوا کھانا تو بیک ورلڈ کو دے دیتے تھے مگر گھر کا اچھا کھانا نہیں دیتے تھے. اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ سے تعلق رکھنے والے ایک غلام کو جب عزت کی اعلیٰ مسندوں پہ فائز فرمایا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں موجود ہیں اور کعبہ شریف پہ اذان دینے کی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سارے صحابہ کے پر گھوم کر کے حضرت بلال پہ رک جاتی ہیں. فرماتے ہیں بلال اذان دو، زمین میں کھڑے ہو کر کے نہیں بلکہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اور کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو. جناب حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتے ہیں، زمانہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ وقار زمانہ کرے گا مگر مصطفیٰ کے جیسا نہیں کر سکتا ہے. ساتھ دیا مصطفیٰ نے تو ایسا کیا جس سماج کو زمین پہ کوئی بغل میں نہیں بٹھالتا ہے، مصطفیٰ نے کہا. نعرہ حیدری. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیا اختتام کیا جائے؟ بالکل کریے. اور بولی کی ختم، کیونکہ بابو آپ کی یہ شاید پہلی مجلس ہو. میں آج صبح ایک محفل میں ممبئی میں شرکت کرا، جب ایئرپورٹ پہ تھا تب شعیب کو فون آیا کہ ہم نے یہ پریشان ہو سے پہنچیں گے، ایک محفل ہوں 9 میں شرکت، یہ 3ویں محفل ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب سلامت رکھے، آپ اچھے رہیں. تو اسلام کی یہ بہاریں ہیں، جتنا بھی بیان کیا جائے اتنا کم ہے. اس سے قبل جب میں کانپور آیا تھا تو بھی میں نے اسی موضوع پہ ہی تقریر کری تھی. راج تقریباً 2 سال سے میں اسی موضوع پہ ہی تقریر کر رہا ہوں. اس سے علاوہ حضرت میں نے کوئی دوسرا موضوع ہی نہیں چنا. وجہ کیا ہے؟ آج جو ہے عظمت اولیاء، عظمت صحابہ اور ان تمام عنوانوں پر بحمد اللہ تعالی ہمارے اکابرین کی وہ دلیلیں موجود ہیں کہ اب کوئی بدبخت بدترین شخص صحابہ کی عظمت میں گستاخی کرے تو اس کے جواب دینے کے لیے ہمارے اکابرین کی وہ حجت کے طور پہ دلیلیں موجود ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہیں. مگر آج ہمارا مذہب جو ہے وہ خسارے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وقت کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ اسلام کی سچی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائے. اسلام کیا ہے؟ سوچیے اسلام نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اسلام نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو آپ جانتے ہیں اسلام نہ ہوتا انسان تو ہوتا مگر انسانیت کے قابل بھی نہیں ہوتا. انسان تو ہوتا مگر اس کے اندر انسانیت نہ ہوتی. اسلام کے نہ ہونے سے یہ ہوتا. اگر انسان بچتا بھی بالفرض، اگر انسان بچ بھی آتا، اسلام نہ ہوتا، انسان بھی بچ جاتا مگر وہ انسان کہلانے کے قابل نہ بچتا. وہ دور تھا جب اولاد اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیتے تھا، بھائی اپنی بہن کے ساتھ زنا کر لیتا تھا، جو ہے وہ رشتہ داروں کے حق کو مارا جا رہا تھا. تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین لائحہ تیار کر کر ہم تمام غلاموں کو عطا فرمایا. حضور کے یہ کرم نوازی ہے، سرکار کا یہ صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہے، آج پوری دنیا میں امن و سکون قائم ہے، آج پوری دنیا میں جو انسانیت باقی ہے وہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. نبی کی پوری زندگی کی تعلیم اٹھا لو، کہیں پہ ظلم نہیں ملے گا، کہیں پہ جبر نہیں ملے گا. ارے مصطفیٰ کے جیسا کون ہوگا؟ جب زمانہ یہ مثال دیتا ہے کہ جنگ کے میدان میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. زمانہ جب یہ مثال دے رہا تھا اس وقت ہمارے نبی نے جنگ کے میدان میں جب صحابہ کو بھیجا تھا تو یہ اپنے غلاموں سے کہہ کے بھیجا تھا، بھیج جا تو رہے ہو جنگ کے میدان میں مگر سنو مصطفیٰ کے مقرر کیے ہوئے اصول یہ تھے. مصطفیٰ جان عالم کے آمنہ کے لال کے رب کائنات اس محبوب رسول کے عمل مقرر کیے ہوئے جو تھے، حکم جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں میدان میں تم جاؤ، جنگ کے میدان میں جاؤ مگر جب جنگ کے میدان میں تم قطعی کسی پہ تلوار اٹھانے میں پہل مت کرنا. کہ مصطفیٰ جب تک کوئی تم پہ حملہ نہ کرے تم کسی پہ حملہ مت کرنا.
اور لوگوں اگر تمہارے مقابلے میں کوئی بوڑھا شخص آ جائے، حضور نے کیا فرمایا؟ بوڑھا شخص آ جائے تلوار اس کی چھین کے پھینک دینا مگر اس کی تلوار اس پہ مت چلانا۔ مصطفیٰ کا فرمان۔ اے لوگوں اگر تم میدان میں جا رہے ہو تو یاد رکھنا اور یاد رکھنا کہ تمہارے جانوروں کے پیروں سے کوئی ہرا پیڑ کچلنا نہیں چاہیے۔ آج زمانے کو سمجھ میں آیا کہ ورچ بچاؤ جیون بچے گا، پیڑ بچاؤ جیون بچے گا۔ ورچ بچاؤ ابھیان آج سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے چلایا تھا کہ جب وہ میدان ہے تب بھی وہاں پیڑوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ جب پیڑ بڑے ہوں گے آکسیجن کا لیول مینٹین کریں گے، لوگوں کی زندگیاں بچیں گی۔ ورچ بچاؤ ابھیان زمین پر سب سے پہلے ہمارے نبی نے چلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے مصطفیٰ کی تعلیم۔ اور دوسری قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا بھی ترجمہ کر ہی دوں ورنہ وقت بہت ہو جائے گا، اور عنوان اتنا اچھا ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اقسم بما قسم، اللہ کیا فرماتا ہے؟ قسم اس جگہ جہاں ستارے چھپتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے چھپتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کی قسم کھاتا ہے۔ اب ستارے چھپتے ہیں کہ نہیں چھپتے ہیں، اس پہ ہم سائنس کی تحقیق پڑھیں گے تو سائنس بتاتی ستارے کبھی چھپتے نہیں۔ ستارے کبھی چھپتے نہیں۔ کیوں نہیں چھپتے ہیں؟ کیونکہ سورج کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی اس کی روشنی پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ ستارے مٹتے نہیں ہیں، ستارے اپنی جگہ باقی رہتے ہیں، سورج کی روشنی اس پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ جب وہ روشنی ختم ہوتی ہے ستارے پھر دکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو قرآن میں تھا اس زمانے میں، کس زمانے میں؟ سرکار غوث اعظم کے زمانے، بڑے پیر کے زمانے، روشن ضمیر کے زمانے، اس پہ بڑے بڑے سائنسدان اس زمانے کے اس پہ آبجیکشن کیا تھا قرآن، اور ایک محفل بٹھا لی گئی تھی قرآن کے خلاف۔ آپ جانتے ہو اس زمانے میں، اس زمانے میں لوگوں نے قرآن کے خلاف ایک میٹنگ بٹھا لی تھی۔ اس زمانے میں اسلام اور قرآن کے مددگار کون تھے جانتے ہو؟ حضرت غوث اعظم کے پروردگار حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ تو سب نے تقریباً نام سن ہی لیا ہوگا، اتنا وائرل ہو چکا ہے یہ نام، ابن العربی کر کے سوشل میڈیا کے اوپر سب نے سن لیا ہوگا۔ آج جانیے وہ کون ہے؟ حضرت محی الدین ابن عربی آپ کا پورا نام ہے۔ محی الدین ابن عربی یہ تصوف کے وہ بیتاش بادشاہ ہیں اور وہ بزرگ و وہ صوفی کامل ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث جیلان کے صدقے طفیل میں علم و فن کے اس اعلیٰ مسندوں پہ فائز فرمایا تھا کہ زمانہ آج بھی اس پہ رشم کرتا ہے۔ حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے تفسیر قرآن میں لکھتے ہیں، تفسیر ابن عربی میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ستارے چھپنے کی بات کر رہا ہے وہ ستارے آسمان کے نہیں ہیں۔ اب تو اور کشمکش، ابھی تک تو ہم ایک ہی ستارے جانتے تھے جو آسمان پہ ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک ہی ستاروں کو سمجھا تھا جو آسمان پہ ہیں، مگر انہوں نے ایک کشمکش اور کہ آسمان کے ستاروں کے اللہ بات ہی نہیں کر رہا، تو اس پہ بحث کس بات؟ چھپتے ہیں، مٹتے ہیں، بچتے ہیں، بحث کس بات؟ آسمان کے ستاروں کی بات ہی نہیں۔ اور محی الدین ابن عربی سے پوچھا گیا پھر حضرت کاہے کہ کون سے ستاروں کی بات ہو رہی ہے؟ کہا لوگوں سنو، وہ رب ہے، قادر مطلق ہے، منصف ہے، انصاف کرتا ہے۔ اگر اللہ صرف آسمان کو ستارے دیتا تو زمین اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتی، پروردگار تو نے آسمان کو رونق بخشنے کے لیے ستاروں سے سجایا ہے، زمین کو رونق کس سے بخشی؟ زمین اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کرتا ہے۔ حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ستاروں کی بات کر رہا ہے جو ستارے زمین میں موجود ہیں۔ اب زمین کے ستارے کون سے ہیں؟ زمین کے ستارے کون سے ہیں؟ آسمان کے تو وہ ستارے جو چمکتے ہیں، دکھتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ آسمان کے ستارے کیا کرتے ہیں؟ چاندنی بکھیرتے ہیں، خوشگوار ماحول پیدا کرتے ہیں۔ زمین کے ستارے کیا کرتے ہیں؟ اب شیخ اکبر فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ زمین کے ستارے کون ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ستاروں کا کام ہوتا ہے
خوبصورتی پیدا کرنا. ستاروں کا کام خوبصورتی پیدا کرنا. آسمان کو اللہ نے ان ستاروں سے سجایا ہے. زمین کے ستارے اللہ والوں کے مزارات ہیں, اور یہ مزارات زمین کے روشن ستارے ہیں جو چمکتے رہیں گے صبح قیامت تک کی. جس طریقے سے آسمان کے ستارے چاندنی بکھیرتے ہیں, ویسے زمین پر اللہ والوں کے مزار ہدایت کے نور بکھیریں گے, اور زمانہ ان سے مستفید ہوتا رہے گا اور ہدایت پاتا رہے گا. یہ زمین کے ستارے اللہ جن بزرگوں کے عرص میں آپ آئے ہیں, زمین کے ستارے. یہ اللہ منصف ہے, اس نے آسمان کو ان ستاروں سے سجایا ہے تو زمین کو ان ستاروں سے سجایا. یہ زمین کے ستارے, اور زمین کے ستارے اللہ والے, اللہ نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا. عقیدے کا بھی اہل سنت کے جو ہے وہ قرآن نے اعلان فرما دیا, بتا دیا کہ لوگوں انہیں مردہ مت کہو, یہ چھپے ہیں مٹے نہیں ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ یہ اس جگہ کی قسم جہاں یہ چھپتے ہیں. یہ چھپے ہیں مٹے نہیں ہیں. تو یہ اللہ والے اپنی قبروں میں انسانوں سے بظاہر چھپتے جو ہیں, اللہ کی محبت, اس کے دین کی تبلیغ ان اللہ والوں کو مٹنے نہیں دیتی. یہی وجہ ہے صدیاں بیت گئی, نہ غوث اعظم کے مزار مٹا ہے, نہ غوث اعظم کے دیوانوں کے دلوں سے ان کا نام مٹا ہے, نہ غریب نواز کا وہ آستانے کی رونقیں ختم ہوئی ہیں, نہ غریب نواز کے چاہنے والوں کی تعداد ختم ہوئی ہے. اللہ والوں کے ماننے والوں کی زمین پر تعداد ویسی ہی ہے, کیونکہ یہ چھپتے ہیں مٹتے نہیں. اب پتہ چل گیا نا, اللہ والے جو ہیں وہ زندہ ہیں اپنی قبروں میں. اور یہ جن بزرگ کا عرص ہے وہ سلسلہ وارثیہ کے بزرگ ہیں. آپ جانتے ہیں سلسلہ وارثیہ, حضرت عالم پناہ وارث پاک آدم اللہ علیہ ذکر. توجہ سے سنیے گا, شاید یہ آخری بات ہو, اگر مسکرا کر بول دیں تو ایک بات اس کے بعد اور بتا دوں. سکون سے سنیں گے تو آخری بات ہوگی. وارث پاک فرماتے ہیں, سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں, لوگوں پوری دنیا کو ولایت ملی تو میرے دادا علی مرتضیٰ کے گھر, علی ابن ابی طالب کے گھر سے پوری دنیا کو ولایت ملتی ہے. اور یاد رکھو, ولی اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا جس پہ مہر علی مرتضیٰ کا لگا. ولی بننے کا آسان طریقہ علی علی کرنا ہے. اب یہ کسی کو شیعت لگے تو لگتی رہے, کسی کو رافضیت لگے لگتی رہے. حب صحابہ کی عظمت دل میں رکھ کر, حب صحابہ کی عظمت دل میں رکھ کر جتنا چاہو علی علی کرو. یہ تمہیں کسی دنیا دار نے نہیں, بریلی کے قلندر نے مجمع القبرین سے سکھایا ہے. فرماتے ہیں, اے لوگوں سنو, کون ہے جس کی محبت کے بارے میں حوض کوثر پر پوچھا جائے گا تو بریلی سے جواب دیتے ہیں وہ کوئی اور نہیں, علی ہے علی. جن کی محبت کے بارے میں حوض کوثر پہ بھی پوچھا جائے گا اور جنت کے دروازے پہ بھی روک کے پوچھا جائے گا. اب اگر علی کی محبت کو شیعت بتایا جائے اور علی کے بغض کو سنیت بتایا جائے تو یہ خود صاف. ایک وہ حدیث پاک میں سنانا ضروری سمجھتا ہوں. ام المومنین سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اپنے بابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہیں, بابا جب حضور کی محفل مسجد نبوی میں لگتی ہے تو میں بڑی غور سے دیکھتی ہوں, ایک سے ایک خوبصورت لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, مگر بابا آپ کی نگاہ ٹکٹکی باندھ کے صرف علی مرتضیٰ کے ہی چہرے کو کیوں دیکھتی ہیں؟ حضور کے محفل میں بہت لوگ ہیں, کسی کو نہیں دیکھتے آپ, مگر آپ سوائے حضرت علی مرتضیٰ کو کیوں دیکھتے ہیں؟ خلیفہ رسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, اے عائشہ اب جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو تمہیں بتا دوں کہ اے عائشہ میں علی کو یوں ہی نہیں دیکھتا. خدا کی عزت کی قسم, جس کے قبضے قدرت میں ابو بکر کی جان ہے, اس کا ایمان ہے, میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ اے ابو بکر علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. میں چہرہ علی کا دیکھتا ہوں, اے اعمال میں رب ثواب دیا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ سبحان اللہ چہرہ علی کا دیکھنے کی بنیاد پر عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے نامہ اعمال میں۔ مسلمانوں صدیق اکبر کے پکے غلام بنو، پکے غلام بنو، علی علی کرو۔ ہر صدیق کا غلام کا نعرہ علی علی ہونا چاہیے۔ سبحان اس اللہ لیے ہمیں صدیق اکبر نے کسی دنیا دار کے ذکر کی بات نہیں بتائی، بلکہ پروردگار کے محبوب کے ذکر کی بات بتائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ ولی اس وقت ولی نہیں جب تک علی علی نہ کرے۔ حضرت وارث دیواں فرماتے ہیں کہ لوگوں پوری دنیا کو ولایت، توجہ، پوری دنیا کو ولایت میرے بابا علی کے در سے ملی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ مگر وارث علی کو، علی کے وارث، واہ واہ وارث علی کو، علی کے وارث کو پوری دنیا کو ولایت میرے بابا علی کے در سے ملی ہے، مگر وارث علی کو ولایت میری دادی فاطمہ الزہرا کے در سے ملی ہے۔ میں خاموش نہ بیٹھوں گا، وارث علی فاطمہ کے فیضان سے 70,000 کو ولی بنائے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد وارث علی خاموش نہ بیٹھیں گے، 70,000 کو ولی میں بناؤں گا۔ سیدہ کا فیضان اتنے لوگوں تک بانٹ رہے ہیں وارث علی، سبحان اللہ سبحان اللہ وارث پاک اتنے لوگوں تک سیدہ کا فیضان تقسیم فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں سوچو ہمارے بزرگوں کو اہل بیت سے کیسی محبت ہے، ایسی محبت اہل بیت سے کرو، اہل بیت سے وہ محبت کرو جو محبت دنیا میں بھی تمہارے لیے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے سرمایہ نجات ہو۔ اہل بیت سے ایسی محبت کرو کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اور اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے نمازی بن جاؤ، اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جلسے کر لو، اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے بے علم یوں ہی دنیا میں زندگی گزار لو۔ اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا جو سچا مشن ہے، وہ مشن جو ہمارے اکابرین اہل سنت نے ہم تک پہنچایا ہے، ہمارے اسلاف اہل سنت نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم ان اسلاف کی تعلیمات پر مضبوطی سے قائم رہیں اور نمازوں کے پابند رہیں، بے شک نمازوں کے ہم پابند رہیں، بے شک اور نمازوں کی پابندی کا عالم ہمارے یہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز کے اس درجے تک پابند ہوں کہ دنیا کی ہر چیز ہم سے چھوٹ جائے مگر نماز ہم سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ بے شک اس درجے تک ہمیں پابند ہونا ہے کہ دنیا کی ہر چیز چھوٹے مگر نماز نہ چھوٹے۔ والدین اگر زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، چھوٹے بڑوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، اس میں سلوک کرو، اچھے سے ایک دوسرے سے مل کے رہو۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک بزرگ ایک صوفی کے پاس ایک شخص آتا ہے، اور اب حضرت آ گئے ہیں تو اپنی تقریر اختتام کروں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا جائے۔ ایک صوفی کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے پوچھا حضور عرس کیا ہے؟ اللہ والے تھے، ظاہر سی بات ہے کوئی فقیہ ہوتے کوئی عالم ہوتے تو عرس کا مصدر کھوجتے، صیغہ کون سا ہے یہ ڈھونڈتے، مگر وہ تو صوفی ہیں، چند لفظوں میں بات ختم کرنے والے ہیں۔ آپ سے جب پوچھا کہ حضور عرس کیا ہے، آپ نے فرمایا کھانا کھلانے کا نام عرس ہے، کھانا کھلانے کا نام عرس ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس پہ کون فتویٰ لگائے گا؟ کھانا کھلانے پہ بھوکوں کے کھانا کھلانے پہ کون فتویٰ لگائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کھانا کھلانے کا نام عرس ہے۔ تو لوگوں نے کہا پھر یہ محفل میلاد، یہ گاگر، یہ چادر، یہ محفل سیما، یہ تمام تقریبات کیا ہیں؟ اگر عرس کھانا کھلانے کا نام ہے تو یہ تمام محفلیں یہ کیا ہیں؟ آپ فرماتے کھانے کی دعوت دینے کا طریقہ ہے، کھانے کی دعوت دینے کا طریقہ ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک بڑی تعلیم یہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ لوگوں
یہ تعلیم جو اسلام کی اصل اس پہ عمل کرو. یہ مستحبات میں جس قدر ہماری قوم کھو گئی اور جس قدر ہم ان تمام مستحبات میں کھو کے اللہ اس کے رسول سے دور ہو گئے، آج زمانے نے یہ حالات ہمیں دکھائے کہ دنیا میں ہم صفحہ ہستی سے ہمیں مٹانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اصل کی طرف راغب ہو، اصل کی طرف مائل ہو، اور ہماری اصل اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہے. پیر صاحب کا ہاتھ نہیں چومو گے کوئی گناہ نہیں پڑے گا، پیر صاحب کے پیر نہیں چومو گے کوئی عذاب نہیں پڑے گا. قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ مزار شریف پہ چادر چڑھائی تھی کہ نہیں چڑھائی تھی. قیامت میں یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ پیر صاحب کو نذرانہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. ہاں قیامت میں یہ ضرور پوچھا جائے گا ماں کی خدمت کی تھی کہ نہیں کی تھی. قیامت میں اس کے بارے میں ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے تم نے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں کیے تھے. مزار پہ چادر چڑھائی یا نہ چڑھائی قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ ضرور پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. جن اللہ کے ولی کی آستانوں پہ تم حاضر ہو، اگر چادریں چڑھانے کا نام اس سمجھتے ہو، گاگر اٹھانے کا نام اس سمجھتے ہو، تو یاد رکھو ایسے اعراض کو اللہ والوں کے ان اللہ والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان اعراض کے محفلوں کا مقصد ہی یہ تھا ہدایت عام کی جائے، رشد و ہدایت زمانے میں پھیلائی جائے، اور ایسی ہدایت عام کی جائے کہ ہر بندہ جو ان کے آستانے پہ آ کے ان کا لنگر کھائے، ان کا نمک کھائے، وہ ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے جائے. گنہگار آیا توبہ کر کے جائے. ہم سب مل کے ایک مرتبہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اللہ اس کے رسول کو شاہد جانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں. اور میرے ساتھ مل کر ہم سب پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑے ہو جائیں.